کفن میں جیب نہیں ہوتی اور رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اے انسان، ذرا ٹھہر، اپنی بھاگتی ہوئی رفتار کو ایک پل کے لیے تھام لے۔ آج تو نے اپنی حویلی کی دیواروں کو آسمان سے بات کرنا سکھا دیا، زمین پر قیمتی سنگ مرمر بچھا لیے اور دنیا کی نظروں میں نیک بننے کے لیے چند سکے بھی لٹا دیے۔ لیکن کیا کبھی آدھی رات کو اپنی روح کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیا یہ جسم صرف ایک چلتی پھرتی قبر ہے یا اس میں کوئی احساس بھی باقی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ریشمی لباس میں لپٹی ہوئی لاشیں ہیں، جن کے پھیپڑے سانس تو لے رہے ہیں لیکن جن کے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ ذرا گھر کے اس اندھیرے کونے میں جھانک کر دیکھ، وہاں دو بجھتے ہوئے چراغ بیٹھے ہیں جنہیں دنیا ماں باپ کہتی ہے۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ہر آہٹ پر دروازے کی طرف اٹھتی ہیں کہ شاید میرا لال آ کر میرا حال پوچھ لے۔ یاد ہے جب تو معصوم تھا، تیری ذرا سی سسکی پر وہ ماں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتی تھی۔ اس باپ نے اپنی ہڈیوں کا سورما بنا کر تیری زندگی کے راستے روشن کیے، اور آج اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اور سفید بال تجھے بوجھ لگتے ہیں۔ تجھے ان کی کھانسی کی آواز اپنے سکون میں خلل لگتی ہے، ان کی نصیحتیں اب پرانے زمانے کی باتیں لگتی ہیں۔ سوچ، جس دن وہ دعاؤں کا سایہ اٹھ گیا، جس دن وہ کھانسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، تو کروڑوں کے بستر پر بھی نہیں سو پائے گا۔ تو ان کی خالی کرسی کو دیکھ کر چیخے گا، مگر وہ عظیم ہستی پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تب تیری یہ دولت، یہ شان و شوکت کس کام کی؟ اب ذرا گھر کے آنگن کے اس بٹوارے کو دیکھ، وہاں بھائی اور بہن کے وہ پوتر رشتے سسک رہے ہیں جو کبھی ایک ہی آنچل میں پلے بڑے تھے۔ زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کے لیے یا چند کاغذ کے نوٹوں کے لیے تم نے اس بھائی سے دیوار کھڑی کر لی جو بچپن میں تجھے گرتے ہوئے تھامتا تھا۔ تو نے اس بہن سے آنکھیں پھیر لیں جس کی دعائیں تجھے ہر بلا سے بچاتی تھیں۔ یاد رکھنا، جب گھر چھوٹے تھے تو دل بڑے تھے، اور اب گھر بڑے ہو گئے تو دل سکڑ گئے ہیں۔ کل جب تو اس دنیا سے جائے گا تو کندھا دینے شہر کے امیر نہیں آئیں گے، وہی بھائی آئے گا جس سے تو آج نفرت کرتا ہے۔ اگر اس کا کندھا نصیب نہ ہوا تو مٹی بھی تجھے قبول نہیں کرے گی۔ ذرا اپنی اونچی دیوار کے اس پار دیکھ، تیرے گھر میں خوشبودار دعوتوں کا دور چل رہا ہے، اور تیرے پڑوسی کے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو کر پانی پی کر سو رہے ہیں۔ تو مسجد میں جا کر سجدے کرتا ہے، اور تیرا خدا اس پڑوسی کی مجبوری میں بیٹھا تیرا تماشا دیکھ رہا ہے۔ افسوس ہے ایسی عبادت پر۔ اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن تو کس منہ سے جنت کا سوال کرے گا؟ بتا، کس منہ سے جنت کا سوال کرے گا؟ میرے دوست، یہ دنیا، یہ چمک، یہ رتبہ سب یہیں رہ جائے گا۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور مٹی کے نیچے کوئی رسوخ نہیں چلتا۔ وہاں صرف تیرے نیک اعمال اور دعائیں ساتھ جائیں گی۔ اگر سکون چاہتا ہے تو ابھی جا اس بوڑھی ماں کے قدموں میں سر رکھ دے، اس سے پہلے کہ وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ اس روٹے ہوئے بھائی کو گلے لگا لے، اس سے پہلے کہ موت کی خاموشی تم دونوں کے بیچ آ جائے۔ اس بھوکے پڑوسی کے گھر کا چولہا جلوا دے، اس سے پہلے کہ اس کی آہ تیرے محل کو جلا کر راکھ کر دے۔ کیونکہ یاد رکھنا، اگر تو نے اپنوں کا دل دکھا کر دنیا جیت بھی لی تو خدا کی قسم تو مکمل ہار گیا، تو مکمل ہار گیا۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔